السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا فلما جاوز قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر سجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد یشوع بن نون دونوں وہ اس بندے کی کھوج میں نکلے جو خضر علیہ السلام کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو پس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو۔ آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ خادم نے کہا، آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اس نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے اور جس چیز کی آپ کو خبر نہیں آخر آپ اس پر صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس نے کہا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔ سورہ کہف کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 70 تک کی تلاوت
اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عرض فرمایا کہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد بتایا۔ وہ کس لیے بھیجتے ہیں؟ تاکہ وہ بشارت دیں اور تنبیہ کریں۔ اس کام کے لیے وہ اللہ تعالیٰ انہیں بھیجتا ہے۔ مگر انکار کرنے والوں کا حال یہ کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی مذاق بنا لیا۔ پھر آگے فرمایا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جس سے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ ان کے دلوں پر ہم نے غلاف، انکار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے جو انہیں قرآن کی بات سمجھ میں نہیں دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے۔ پھر عذاب رسیدہ بستیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تمہارے سامنے موجود ہیں، جیسے قوم عاد، سمود، لوط، مدائن وغیرہ۔ انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا شروعات ہوتی ہے، تو فرمایا ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا، یعنی یوشع بن نون، ان کے شاگرد بھی تھے، خادم بھی تھے، کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانے دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ یہاں تک اب ہمارا مطالعہ ہوا تھا۔ اب یہاں پر اس قصے سنانے سے مقصود دراصل کفار اور مومنین دونوں کو ایک اہم حقیقت پر متنبہ کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ظاہر میں نگاہ دنیا میں بظاہر جو کچھ ہوتے دیکھتی ہے اس سے بالکل غلط نتائج عکس کر لیتی ہے، کیونکہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وہ مصلحتیں نہیں ہوتی جنہیں ملحوظ رکھ کر وہ کام کرتا ہے۔ ظالموں کا پھلنا پھولنا اور بے گناہوں کا تکلیفوں میں مبتلا ہونا، نافرمانوں پر انعامات کی بارش اور فرما برداروں پر مصائب کا ہجوم، بدکاروں کا عیش اور نیکوکاروں کی خستہ حالی، یہ وہ مناظر ہیں جو آئے دن انسانوں کے سامنے آتے رہتے ہیں، اور محض اس لیے کہ لوگ ان کو جو ہے نہیں سمجھتے، ان سے عام طور پر ذہنوں میں الجھنیں بلکہ غلط فہمیاں تک پیدا ہو جاتی ہیں۔ کافر اور ظالم ان سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ دنیا اندھیر نگری ہے، کوئی اس کا راجا نہیں، اور ہے تو چوپٹ ہے، یہاں جس کا جو کچھ جی چاہے کرتا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مومن اس طرح کے واقعات کو دیکھ کر دل شکستہ ہوتے ہیں، اور بس اوقات سخت آزمائشوں کے مواقع پر ان کے ایمان تک متزلزل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کارخانہ مشیت کا پردہ اٹھا کر ذرا اس کی ایک جھلک دکھائی تھی تاکہ انہیں معلوم ہو جائے یہاں شب و روز جو کچھ بھی ہو رہا کیسے اور کن مصلحتوں سے ہو رہا ہے، اور کس طرح واقعات کا ظاہر ان کے باطن سے مختلف ہوتا ہے۔ اب یہ جو اس علم کی تلاش میں موسیٰ علیہ السلام جو ہے سفر میں نکلے اپنے
شاگرد یوشع بن نون کے ساتھ نکلے۔ اب یہ واقعہ کب اور کہاں پیش آیا، اس کی کوئی تصریح جو ہے قرآن مجید میں ہم کو نہیں ملتی۔ حدیث میں اوفی کی ایک روایت ہمیں ضرور ملتی، جس میں ابن عباس رضی اللہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں اپنی قوم کو آباد کیا تھا۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ سے جو قوی تر روایات بخاری اور دوسری کتب حدیث میں منقول ہیں، وہ اس بیان کی تائید نہیں کرتے ہیں، اور نہ کسی دوسرے ذریعے سے ہی یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی مصر میں رہے تھے، بلکہ قرآن اس کی تصریح کرتا ہے کہ مصر سے خروج کے بعد ان کا سارا زمانہ سینا اور طے میں گزرا، اس لیے روایت تو قابل قبول نہیں ہے۔ تو البتہ جب ہم خود اس قصے کی تفصیلات پر غور کرتے ہیں تو دو باتیں صاف سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ مشاہدات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی نبوت کے ابتدائی دور میں کرائے گئے ہوں گے، کیونکہ آغاز نبوت ہی میں انبیاء علیہ السلام کو اس طرح کی تعلیم اور تربیت درکار ہوا کرتی ہے۔ دوسرے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان مشاہدات کی ضرورت اس زمانے میں پیش آئی ہوگی جبکہ بنی اسرائیل کو بھی اسی طرح کے حالات سے سابقہ پیش آ رہا تھا، جن سے مسلمان مکہ معظمہ میں دوچار تھے۔ ان دو وجوہ سے ہمارا قیاس، یعنی مفسر کا قیاس، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا، کہ اس واقعے کا تعلق اس دور سے ہے جبکہ مصر میں بنی اسرائیل پر فرعون کے مظالم کا سلسلہ جاری تھا، اور سرداران قریش کی طرح فرعون اور اس کے درباری بھی عذاب میں تاخیر دیکھ کر یہ سمجھ رہے تھے کہ اوپر کوئی نہیں ہے جو اس سے باس پرس کرنے والا ہو، اور مکے کے مظلوم مسلمانوں کی طرح مصر کے مظلوم مسلمان بھی بے چین ہو کر پوچھ رہے تھے کہ خدایا ان ظالموں پر انعامات کی اور ہم پر مصائب کی بارش کب تک؟ حتیٰ کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ پکار اٹھے تھے کہ ربنا انکا آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیات الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک۔ اے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیا کی زندگی میں بڑی شان، شوکت اور مال اور دولت دے رکھی ہے۔ اے پروردگار، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ دنیا کو تیرے راستے سے بھٹکا دیں؟ تو اس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ جو قصہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے سورہ کہف کے اندر، جس کا سوال کون کیے تھے؟ قریش منکرین نے بنی اسرائیل کی اکساہٹ پر یہ سوال کیے تھے۔ اب جب یہ سفر کے لیے نکلتے ہیں اس علم کی تلاش میں، پس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو جہاں جو دو دریا جو ملتی ہیں اس سنگم پر جب وہ پہنچے تو اپنی مچھلی سے وہ غافل ہو گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس سنگم پر ندی کے وہ پہنچتے اور جب وہ مچھلی غافل ہوتی وہیں پر ان کو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونی تھی، لیکن وہ جو ہے وہاں پر غافل ہو گئے اس سنگم پر، اور وہ نکل کر اس مچھلی جو ہے نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو، ویسے جو ہے وہ مچھلی جو ہے دریا کے اندر چلی گئی۔ فلما جاوز قال لفتاه آتنا غدانا، آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں لقینا من سفرنا ھذا نصبا، تو ہم تو بری طرح تھک گئے۔ اب یہ سفر کر رہے تھے، اب پتہ نہیں کتنے عرصے کا سفر تھا، قرآن مجید اس پر خاموش ہے، کتنے دن کا سفر تھا پتہ نہیں، لیکن یہ دونوں سفر کے لیے جب نکلے اور جو ہے وہ سنگم
بھی آیا اور وہ سنگم کو بھی انہوں نے پار کیا۔ تو پھر اس کے بعد جب ان کو تھکاوٹ محسوس ہوئی تو اس وقت جو ہے کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ۔ ظاہر ہے اب منزل پار ہو گئی ان کی، منزل پار ہونے کے بعد میں جو ہے اور سفر کرے تو انہیں تھکاوٹ محسوس ہوئی، تھکاوٹ جب محسوس ہوئی تو بھوک لگی تو ناشتہ یاد آیا، تو لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ خادم نے کہا قال ارأیت اذا اوینا الی الصخرۃ، خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا، جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ یعنی جب وہ مقام آیا تو موسیٰ علیہ السلام غالباً وہ سو رہے تھے، ان کو نیند لگ گئی تھی، اور یہ بھی جو ہے اس نے دیکھا کہ مچھلی جو ہے وہ اپنے ٹفن میں سے نکل کر سرنگ کی طرح پانی میں چلی گئی۔ اب وہ پکی ہوئی مچھلی تھی، زندہ مچھلی تھی، کیا نہیں، اللہ کے لیے وہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں۔ تو اب وہ نشانی تھی، وہ سائن تھا کہ وہاں پر رکنا ہے، اور وہیں پر وہ خضر علیہ السلام ان کو ملنے والے تھے، لیکن یہ وہاں پر کیا ہو گیا، سو گئے موسیٰ علیہ السلام۔ تو پھر اور یہ جو ہے ان کا شاگرد ان کو اٹھایا نہیں، کہاں تو نیند میں مطلب کہاں یہ کرنا کرے۔ جب اس کے بعد اچھا پھر اور جب چلنے لگے تو پھر اس کو جب ناشتہ پوچھا تب یاد آیا کہ جب وہ یہ الفاظ کہتا ہے کہ آپ نے کیا ہوا، جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ یعنی بھلانے کا کام جو ہے شیطان کا یہ ہوتا ہے، شیطان اچھے کاموں کو بھلا دیتا ہے، بھلا دے، اور میں اس کا ذکر آپ سے کرنا جو ہے بھول گیا۔ تو مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی، جب وہ مچھلی نکل کر دریا میں گئی وہ مقام پہ رکنا تھا، اسی کی تو ہم کو، یعنی منزل مقصود کا یہی نشان تو ہم کو بتایا گیا تھا۔ اس سے خود بخود یہ اشارہ نکلتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، اور ان کو منزل مقصود کی علامت یہی بتائی گئی تھی کہ جہاں ان کے ناشتے کی مچھلی غائب ہو جائے وہی مقام اس بندے کی ملاقات کا ہے جس سے ملنے کے لیے وہ بھیجے گئے تھے۔ ایک چیز اور اس میں یہ ملتا ہے سبق، دیکھو کہ علم حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کتنا لمبا سفر طے کرتے ہیں، حالانکہ یہ خود نبی ہیں، یہ خود بھی نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں لمبا۔ یعنی ہم کو اس سے سبق ملتا، علم حاصل اگر کرنا ہو تو جو ہے اس کے لیے سفر کر سکتے ہیں۔ سیرت اور تاریخ میں جب پڑھتے ہیں کہ امام بخاری اور دوسرے جو محدثین وغیرہ ایک ایک حدیث کو جاننے کے لیے، اس کی سند کو سے واقف ہونے کے لیے کئی دن کا سفر کرتے تھے، کئی میل کا سفر کرتے تھے۔ اگر جو راوی ہے اگر ان کی اس میں اخلاق میں، معاملات میں کہیں اگر جھوٹ سے اگر کام لیا تو ویسے حدیث لیتے بھی نہیں تھے، اتنا اہتمام کیا گیا۔ اور یہ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے کئی روز تک کا جو یہ لوگ سفر کرتے تھے۔ تو ایسا معاملہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام بھی اس بندے سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور وہ نشانی ان سے رہ جاتی ہے۔ تو پھر اب جب معلوم پڑتا، جب ان کا شاگرد کہتا ہے کہ مچھلی تو عجیب طریقے سے پانی میں اب یہ کیسے نکل کر گئی، پکی ہوئی تھی، کچی تھی، ٹفن میں سے گئی، کیسے گئی، یہ اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی یہاں پر نہیں، بس
نکلی اور وہ پانی کے اندر چلی گئی۔ چنانچہ وہ دونوں پھر اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ دو چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک خاص علم ان کو عطا کیا تھا۔ اب یہاں پر تفسیر میں ہے کہ اس بندے کا نام تمام معتبر احادیث میں خضر بتایا گیا ہے، اس لیے ان لوگوں کے اقوال کسی التفات کے مستحق نہیں ہے جو اسرائیلی روایات سے متاثر ہو کر حضرت الیاس علیہ السلام کی طرف اس قصے کو منسوب کرتے ہیں۔ ان کا یہ قول نہ صرف اس بنا پر غلط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے متصادم ہوتا ہے، بلکہ اس بنا پر بھی سراسر لغو ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی سو سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم کا نام بھی قرآن میں نہیں بتایا گیا، البتہ بعض روایات میں ذکر ہے کہ وہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب ہوئے، بعد میں وہ خلیفہ ہوئے یا نبی ہوئے۔ یہ ہے، یہ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے سورہ کہف کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا۔ تو جب انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے اللہ تعالیٰ نے رحمت سے نوازا تھا، اللہ کی رحمت نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم ان کو عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ، اب یہ ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، اب موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی۔ دیکھو، ایک وقت کے نبی، جلیل القدر نبی ہیں، لیکن وہ اس خضر علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ کیا رہ سکتا ہوں کہ آپ کی جو دانشمندی، حکمت، جو علم آپ کو دیا گیا اسے میں سیکھ سکوں کر کے جو ہے وہ ان سے سوال کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا، خضر علیہ السلام نے جواب دیا، قال انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کیا کہا؟ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ اور وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ یہ بات کہی۔ صبر کیا ہے؟ صبر یعنی انتظار کرنا، وہ حکمت کی جو باتیں ہیں وہ سیکھنے کے لیے صبر کرنا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے، جو آپ کو معلوم نہیں ہے اس پر کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام ان سے گزارش کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا، کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ تو اس نے کہا اچھا، یعنی خضر علیہ السلام نے کہا اچھا، اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں گے جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں، یعنی جب تک میرے ساتھ اگر تم چلیں گے تو مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھنا، کوئی کوشچن نہیں کرنا جب تک کہ میں خود جو ہے تم کو اس کا آپ سے ذکر جو ہے نہ کروں۔ یہ ہے وہ بات، یہ ہے جو تذکرہ جو ہم کو ان آیات کی روشنی میں جو ہے ملتا ہے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ اس کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے اور صحیح پر عمل کرنے
اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔